الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خریدی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے فما پسنا ربحت نفع دے گی تجارتہم ان کو تجارت ان کی وما اور نہیں کانو تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یعنی منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یعنی کہ ان کے سامنے ہر چیز کھول کھول کے بیان ہو رہی تھی تو پھر بھی انہوں نے کیا کیا، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی مول لی، تو ان کا سودا جو انہوں نے تجارت کی، جو انہوں نے سودا کیا گمراہی اور ہدایت کا، تو ان کو کچھ نفع نہیں دے گا۔ تو اللہ پاک ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی مثال کس شخص جیسی ہے، مثالہم ان کی مثال کمثلی مثال اس شخص جیسی ہے، الذی جس نے استوقد روشن کی، نارن آگ، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہبا تو لے گیا اللہ بنورہم اس کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا اس کو فی میں ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے، مثالہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے، جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے اس کا آس پاس جگمگا اٹھا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ وقتی چمک دھمک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب انہوں نے ایک گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا تو ان کا جب آس پاس جگمگا اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی روشنی کو لے گیا، یعنی کہ جو نور کی روشنی تھی، اسلام کی روشنی تھی، اسلام کا ایک نور تھا، وہ ان سے اللہ تعالیٰ چھین کر لے گیا، تو ان کو ایک گمراہی کے گھڑے میں چھوڑ دیا کہ وہ بھٹکتے رہیں، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ آگے ہم کہاں جائیں اور کیا کریں۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ لا نہیں یرجعون لوٹنے والے، سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون بہرے گونگے اندھے تو پھر وہ آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی بظاہر تو یہ بہرے گونگے نہ تھے، یعنی ان کے کانوں پہ اور دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے تھے، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، حق کی بات ان سے چھپا دی گئی، یعنی ان کو اگر بتانا چاہیں بھی تو ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے کیا کرتے تھے، اب یا کصیب برستا پانی، من سے سمائی آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیریاں ہوں، ورعد اور گرج، وبرق اور چمک، یجعلون ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق خوف سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی جب بارش ہوتی تھی تو اس میں گرج چمک جب ہوتی تھی تو یہ کیا کہتے تھے کہ ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں گے تو ہم کبھی بھی مریں گے نہیں، استغفر اللہ، یکادو قریب ہے،
برقو بجلی، یخطفو اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب کبھی اضاء لہم روشن ہوا، مشو تو چلنے لگے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا گیا، علیہم اوپر ان کے، قاموا تو کھڑے رہ گئے، وَلَوْ اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ، لذہب البتہ لے جاتا، بسمعہم ان کے کان، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ علی پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قادر ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وإذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کڑک کے سبب بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔